نے حدیث شریف میں پڑھا ہے، حدیث کون سی تھی، صفحہ نمبر کیا ہے، اس کا راوی کون تھا، حیات رسول میں اس کا کردار کیا رہا ہے. لیکن عزیزو یہاں تو بات یہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے اس حدیث پہ عمل کر لیتے ہیں، اس لیے کہ نبی کا ارشاد ہے کہ میرے بعد 40 حدیثیں گھڑی جائیں گی. تو کسی نے کہا اللہ کے نبی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ صحیح حدیث کیا ہے، غلط حدیث کیا ہے؟ نبی نے کہا تمہیں معیار بتاتا ہوں، تمہیں کسوٹی بتاتا ہوں. جو حدیث قرآن سے ملتی ہوگی وہ میری حدیث ہے، جو حدیث قرآن کے خلاف جا رہی ہوگی یہ نبی کا قول ہے. ایسی حدیث کو دیوار پہ دے مارنا، قابل قبول نہ کرنا، ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے. اس لیے کہ گمراہ کرنے والے زیادہ ہوں گے، اصلاح کرنے والے کم ہوں گے. صلوات علی محمد و علی محمد. عزیزو یہی وجہ ہے کہ اسلام کا صحیح نقشہ لوگوں کے سامنے پیش ہی نہیں ہوا ہے. نماز پڑھیے، نماز مکمل اسلام نہیں ہے، اسلام کا رکن ہے. روزہ اسلام کا رکن ہے، حج اسلام کا رکن ہے. تو مکمل اسلام ہے کیا؟ بتائیے تو لوگوں کو. خالی یہ تلقین صحیح ہے، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، حج کریے، زکوٰۃ دیجیے، یہ سب اسلام کے رکن ہے، مکمل اسلام نہیں ہے. تو پھر مکمل اسلام کیا ہے؟ بس مکمل اسلام یہی ہے دو لفظوں میں کہ جس کام کو اللہ نے انکار کیا ہے، جس کے حکم سے روکا ہے اس سے باز آ جائے، اور جس کا حکم دیا ہے اس کا عمل کرے. یہی مکمل اسلام ہے. آپ صلوات علی محمد علی محمد پر. اور یہی وجہ تھی ہم جو لوگ سوال کرتے ہیں حسین کربلا کے میدان میں کیوں آئے؟ اسلام بچانے کے لیے. کیا ہو رہا تھا اسلام میں؟ کیا خلمشان ہو رہا تھا؟ وہ یزید کہ جو اسلامی لباس پہنے ہوئے تھا مسلمان نہیں تھا. اسلامی لباس پہننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوا کرتا. یعنی کرتا پائجامہ تو کتنے پہنتے ہیں، کوئی سب صاحب ایمان نہیں ہے. تو عزیزان محترم ایک اسلامی لبادے میں آیا ہوا تھا یزید. اب اس نے کیا کہا تھا کہ یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. نہ کوئی رسول آیا، نہ کوئی کتاب آئی، نہ کوئی وحی آئی. یہ تو بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. اقتدار حاصل کرنے کے لیے حسین کا نوازا، یہ حسین جو ہے رسول کا نوازا، اس نے مدینے سے آواز سنی اور کہا او یزید تیری ہمت کیا ہے کہ تو احکام الہی میں تبدیلی کر سکے؟ یزید چاہتا کیا تھا؟ یزید کا منشا کیا تھا؟ یزید چاہتا یہ تھا کہ جو میں کہوں وہ اسلام ہو جائے، جس کام کو میں نافذ کروں اسی کا نام اسلام ہو جائے. لیکن حسین نے کہا یزید ایسا نہیں ہو سکتا، جو حلال ہے وہ حلال رہے گا، جو حرام ہے وہ حرام رہے گا. حسین 28 رجب کو مدینے سے چلے اور 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے. ابھی تمام لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اس سے قبل 1 مہینہ گزرا ہے کہ محرم کا جلوس بھی اسی مقام پہ آیا تھا. محرم کا جلوس حسین 10 محرم سن 61 ہجری کو، محرم کے سن 61 ہجری میں حسین شہید ہو گئے اپنے عزیز و اقارب کے لیے. عزیز و آج جو لوگ کہتے ہیں نا، ایک جملہ رات میرے بھائی نے مجھے بہت پڑھا دیا ہے کہ رسول سے محبت، رسول سے محبت. خدا کی قسم کربلا میں شبیہ رسول موجود تھا علی اکبر، جس کے لیے حسین نے آخر وقت میں کہا اے میرے لال علی اکبر، 18 سال کی عمر کے علی اکبر کی تم میرے نانا کی شبیہ ہو. جو کوئی علی اکبر کو دیکھتا تھا تو یہی کہتا تھا جس نے رسول کو دیکھا کہ یہ ہو شبیہ ہے رسول کی. لیکن جب ان لوگوں نے شبیہ رسول کو نہ چھوڑا تو عزیزان محترم ان کے دل و دماغ میں حکومت کا نشہ اس قدر چھا گیا تھا کہ جیسے شب ہجرت میں رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے، ایسے ہی کربلا کے میدان میں شبیہ رسول کو قتل کر دیا. اور حسین نے شکر کا سجدہ کیا، مجھے منظور ہے، نانا کا دین بچاؤں گا، نانا کا دین بچاؤں گا. حتیٰ کہ حسین نے 6 مہینے کے بچے کی قربانی بھی پیش کر دی ہے. عزیزو آج چہلم ہے جسے اربعین بولتے ہیں. کربلا عراق میں جا کے دیکھیے گا کم از کم کروڑوں کا مجمع حسین کا چہلم منانے کے لیے آیا ہوا ہے. عزیزو یہ معجزہ ہے مظلوم کربلا کا کہ خطہ کربلا کی زمین کم ہے لیکن کروڑوں آدمی آنے کے بعد بھی زمین وسیع دکھائی دیتی ہے، یعنی کمی محسوس نہیں ہوتی. اور
کھانے پینے کا عالم یہ ہے کہ کل کربلا میں پانی تک نہیں ملا تھا، آج کربلا میں جا کے دیکھے گا کہ دسترخوان پہ دسترخوان لگے ہوئے ہیں، نجف سے لے کے عراق تک زائرینوں کی خدمت ہو رہی ہے اور حسین پیاسے کا چہلم منایا جا رہا ہے۔ آج جو جلوس آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی اسی یاد میں نکلا ہے تاکہ ہم کربلا کے شہیدوں کی یاد دلا سکیں، کربلا کے پیاسوں پر ماتم کر سکیں، کربلا کے مظلوموں پر ہم ماتم کر سکیں۔ اور یہ جو لوہے پڑتے ہیں اس میں ان کے پر جو مصائب گزرے ہیں، جو ان پہ ظلم ڈھائے گئے ہیں، اس کا تذکرہ کر کے یہ ماتم دستہ ماتم کرتا ہے اور اس بات کی یاد دلاتا ہے کہ سن 61 ہجری میں حسین شہید ہوئے تھے۔ اربعین میں جو بہن قید کر دی گئی تھی اس نے اپنے بھائی کا چہلم کربلا میں منایا، اسی لیے عزادار حسین کا ماتم کر رہے ہیں اور آواز دے رہے ہیں لبیک یا حسین۔